من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا۔ من کون ہے؟ اظلم ہو گیا جی، ایک فضیلت اشیاء ہے، بڑھ کر ظالم، زیادہ ظالم۔ ممن، من پلس من، اس سے جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، این کہ یذکرا ذال کافر، ذکر کیا جائے فیہا ان مسجدوں میں، اسمہ اس کا اسم، اس کا نام، مطلب لکھا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو پھر اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے منع کرے یا روکے۔ واسا، اور سعی کرے، کوشش کرے، فی خرابہا ان مسجدوں میں خرابی کی۔ خرابی میں تخریب، خراب مادہ ایک یا خیر بے، تو وہ مطلب خرابی مین کے دیکھو، ایک تو ویسے بھی خرابی جس طرح ہیکلے سلیمانی نو گران بھی انہوں نے گرایا 2 دفعہ، بخت نصر نے 1 دفعہ گرایا، اور دوسری دفعہ جنرل ٹائٹس کے کہڑا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد 30ویں عیسوی دے وچ۔ تو یہ مطلب ہے یا جس طرح ابرہا نے کوشش کی تھی بیت اللہ نو گران دی، تو یہ کیا جا رہا ہے پھر اس سے زیادہ پھر کون مطلب ظالم ہے جو اللہ کے گھروں میں۔ ایک خرابی ہوگی ظاہری خرابی گرانا، ایک خرابی یہ ہو گئی کہ اسے شرک دا، دیکھو کیا جائے جو اس نے اللہ کا نام جو ہے نا وہ لینے سے روکے، تو یہ مطلب ہے وہ اسے شرک دا مطلب کرے۔ جس طرح بیت اللہ دے 360 انہوں نے جڑے نا جو رکھے سن بت جڑے، تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پھر بڑھ کر کون ہے جو اللہ کی مطلب اللہ نو دیکھو عبادت نہ کرن دے۔ دیکھو بیت اللہ دا جیسو نہ حضور نو بھی عبادت نہیں کرن دے، مشرکین مکہ اور مسلمانوں نو عبادت نہیں کرن دے سن، پرٹیکولرلی جس لئے پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پتہ ہے صلح حدیبیہ دے وقت 6 سال بعد وہ آئے عمرہ کرنے واسطے، انہوں نے عمرہ نہیں کرن دیتا، انہوں نے کہا جی اگلے سال آؤ، 7ویں سال، مطلب 7 سال انہوں نے انٹر ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے ظالم، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو عبادت نہ کرنے دے اور ان کی خرابی کے، بربادی کے، ویرانی کے در پہ ہو۔ اولائکا، اس طرح پتہ ہے ذالکا دا جمع ہے کہ مطلب وہی لوگ کہہ لو، ماں نہیں کانا ہے لہم ان کو، لہم ان کے لیے، مطلب وہ کیا جا رہا ہے پھر ایسے لوگ اس لائق نہیں ہے این کہ یدخلو کہ وہ داخل ہوں ہاں ان مسجدوں میں الا ما سوائے خائفین، اے خوف زدہ، خائف مطلب یہ دیکھو جیڑا بندہ شرارتاں کرے گا انہوں پھر خوف تو ویسے ہی ہوئے گا کہ منوں یہ کوئی رسپونڈ نہ کرن کہ میں اور تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے بندے جڑے پھر اللہ دیاں مسجداں دیاں بربادی دے در پہ نے، وہ پھر انہاں وہ اسی لائق ہی ہے کہ وہ مسجداں دے وچ اللہ دے خوف رضی داخل ہون۔ اور یہ پھر ایک علماء کرام نے بھی لکھا ہے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ। تو یہ بھی مراد کے لیا جا رہا ہے کہ وہ پھر ایسے لوگ مسجدوں میں اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ وہ داخل ہوں، خوف زدہ۔ نہیں وہ تو پھر دیکھو جاندی دفعہ پھر انہوں نے کیا نا جی کہ حضور نے کیا کہ مطلب بیت اللہ انہوں نے کہا جی تھوڑے واسطے دروازہ نہیں کھول رہا ہے، اجازت نہیں، یہ بس مشرکین مکہ نے تمہیں پتا ہے ہاں بے شمار نے مکی تو نہ مکی تو پہلے دی گل ہے، فتح مکہ تو یا جس نے ہجرت تو پہلے دی گل ہے، کیونکہ آپ پھر جس نے اکھاں دے آپ دے آنسو سن جس نے آپ نکلے ہیں، آپ نے کہا ہی کہ میں دیکھو جانا نہیں چاہتا مگر اس اچھے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، تو پھر اب میں کیا کروں۔ ہاں تو یہ مطلب ہے ہجرت تو پہلا دا واقعہ ہے کہ انہوں نے جنا تو تاں ہی پھر جد کو چابی سی فتح مکہ دے ہویا اس لیے پھر مگر آپ نے دیکھو پھر فرات دلی دا مظاہرہ کیتا اس نے پھر چابیاں دے دی۔ ہاں تو یہ کیا جا رہے ہیں لاہم، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو بربادی دے مسجد دی بربادی دے درپے نے لاہم ان کے لیے پھر دنیا میں بھی خزیون رسوائی ہے، ذلت ہے، ضلالت ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرات آخرت میں بھی عذاب ندیم ہے، پھر عذاب ہے بڑا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَاتُو اینما اصل چاہے نا جہاں کہیں تولو بلہ ہے باولام یا جہاں کہیں تم بلہ کرو رخ پھیرو منہ کرو، دیکھو اس کیا جا رہا ہے جہاں بھی تم رخ کرو فاتو سما اسما ہے اسم طرف وہاں اس جگہ وجہ اللہ کا چہرہ، وجہ کے اندر چہرہ مطلب بیسیکلی یہ کیا جا رہا ہے بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اگلا پارا شروع ہونا ہے تحویل قبلہ دی بات ہونی ہے، تو یہ پھر وہ بڑی گلاں کرتے سن کہ دیکھو جی پہلا یہ ساڈے وال پہلا بیت اللہ وال منہ کر دے رہے، یہ ساری ناراض سن۔ دیکھو مشرکین یہ کہندے ہیں دیکھو تسی کہندے ہو جی اسی ابراہیم علیہ السلام پہ منن والے ہاں، تے بیت اللہ تسی بیت المقدس نو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتی ہے، ہجرت کے بعد 16 مہینے جا کے ادھر پڑھی، تے او پھر یہود کہندے ہیں دیکھو تسی ساڈا شریعت تے مندے نہیں تے مگر تسی بیت المقدس ال منہ کر دیو۔ تو اس کے اللہ نے فرمایا دیکھو مشرق ہوئے مغرب ہوئے سمتاں ساریاں اللہ دیاں نے، اللہ ہر پاسے دے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی سمت المقید ہے، اصل چیز اللہ دا حکم مننا ہے نہ کہ سمتاں دے بیسیکلی مراد اے وے۔ دیکھو اللہ نے پہلے حکم دیتا جو ظاہری طور پہ قرآن پاک کدھر یہ حکم تے نہیں ہے کہ بیت دیکھو اللہ نے پہلے حکم دیتا جو ظاہری طور پہ قرآن پاک کدھر یہ حکم تے نہیں ہے کہ بیت المقدس نو رخ کر لو، مگر یہ حکم ہے کہ ہوں تسی موڑ لو، یہ مطلب حکم دیتا گیا، یہ ہوں بئی خفی دے دیے دیتا گیا، تو حکم دیتا گیا جی والے واسطے پھر 16 مہینے جڑا نا جی وہ پھر بیت المقدس کا رخ کر کے پڑھا گیا۔ تو یہ جڑا نا جی ایک سے ویو پوائنٹ دا اے وے کہ یہ تمہید ہے جڑا تحویل قبلہ واسطے نمبر 1۔ نمبر 2 پھر علماء اکرام نے یہ لکھا ہے خاص طور پہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور جڑے نا مکے تو مدینے نو جا رہے سن اور سواری دے اوتے او نفل نماز پڑھ رہے سن، تو یہ کیا جا رہا ہے جدھر پھر سواری مڑے نا وہ پھر کئی اعتراض کر سکتے ہیں، دیکھو جی سواری ہوں ادھر مشرق ال مڑ گئی مغرب ال مڑ گئی، تو وہ بیسیکلی اجازت دیتی گئی علماء کرام دے قول اس آیت دے حوالے دے نال کہ سواری دے اوتے تسی رہنا جی وہ پھر نفل نماز پڑھ سکتے ہو کہ سواری جدھر بھی رخ کرے۔ تو اے مراد اے وے۔ نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور اپنے ساتھیاں دے نال سفر تو صحابہ دے نال آ رہے ہیں، تے رات کافی گہری سی تے کچھ نظر نہیں آندا ہوئے گا، تے او پھر ہر ایک نے اپنی اپنی پھر انڈیویجولی نماز پڑھی
اور ادھر پھر انہوں نے پتھر ایک راستہ آگے نشانی کے طور پہ کہ بھئی ادھر اسی قبلہ کی طرف رخ پڑا، مگر صبح پھر دیکھیا وہ کئی دی ڈائریکشن بالکل رات دا ٹائم تھی، کسی نو آئیڈیا تے ہے کوئی نہیں سی قبلہ کس طرف ہے، تے وہ پھر دیکھیا کہ کئی دی ڈائریکشن بالکل ہی الٹ سی۔ تو یہ علماء کرام نے یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر قبلہ تلاش کرن دے وچ کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرفوں کوئی گرفت نہیں۔ دیکھو نا ہوں تسی کسی ایسے بیابان کسی ایسی جگہ چلے گئے ہو، ہوں کوئی آئیڈیا نہیں قبلہ کدھر ہے، تو یہ مراد سے لیا گیا ہے کہ جی ہاں وہی میں کہنا جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑی کشادگی والا ہے۔ اللہ لینا دیکھو بندے دی اندیشاں دیکھدا ہے، ارادہ دیکھدا ہے، تے ہر چیز دیکھدا ہے، تے یہ اگر کوتاہی ہو جائے تو وہ پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پھر اس آیت کے حوالے دے نال وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اللہ واسع علیم ہے، بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اللہ کے کلمے اتے پیش ہے، فائل ہو گیا، اللہ نے اتخذ اختیار کر لیا ہے، بنا لیا ہے ولدا اولاد۔ مطلب تمہیں پتہ ہے پھر وہ یہی کہتے ہیں جو مشرکین مکہ سن، وہ تے فرشتیاں نو کہتے ہیں اللہ دیاں بیٹیاں نے، ریپیٹڈلی کئی دفعہ قرآن پاک ہے جیسی پڑھیا، تو پھر وہ کہتے اپنا یہود کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ایک گروپ جڑا انہاں دا ہے جڑے عیسائی سن وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نے، اور یہود دا ایک گروپ جڑا ہے نا وہ کہندا سی کہ یہ جڑا ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نفی کیتی ہے، ریپیٹڈلی کیتی ہے کہ کوئی شرک دا بس سبحان پاک ہے، وہ اللہ، اللہ مطلب اولاد سے شرک سے جو یہ اختیار کر دے نے پاک ہے ہر چیز سے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے یا اسی کا ہے، اسے لام کہندے، لام تملیک کہندے کہ وہ اسی کی ملکیت ہے، ما جو فی السماوات یا آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، مطلب زمین و آسمان دا کائنات کا مالک اللہ ہے۔ کلن سب کے سب لہو اس اللہ کے لیے، قانتون قنوت کہندے تابعداری نو، فرما برداری نو، قانتون اسم فاعل فاعل، قانتون قانتون فرما برداری، مطلب ہر بندہ بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑا ولی اللہ، ہر جو ہے نا جی وہ پھر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، تابع داری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع ہے اردو کا لفظ ہے بدت، بدت اسی کہتے ہیں نا، بدت مین کہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، تو پھر بدیع مین ایجاد کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، جنہیں کہہ لو پہلے نمونہ کوئی نہ ہوئے، تو وہ پھر بدیع السماوات والارض وہ ایجاد کرنے والا ہے، پھر الٹیمیٹلی ترجمہ ہی کر دیں ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی امر کا، کسی کام کا، فا تو انما در حقیقت یقول وہ کہتا ہے لہو اس امر کو، کن تو ہو جا، فا تو یقون وہ ہو جاتا ہے، مطلب پھر اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہی جو ہے نا وہی کام دا ہو جانا ہے، کن فیکون۔ واہ اور کال اللہ زینا، کالا کہا اللہ زینا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، یہ کل اسی ڈسکس کیتا ہی، جو نہیں جانتے مطلب جو علم نہیں رکھتے۔ دیکھو علم نہیں رکھتے ایسے مشرکین نے مکہ سن جڑے انہاں دے کوئی نہ پہلے کوئی کتاب آئی، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بعد کوئی رسول آئے، تو وہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جڑے جنہاں کوئی کتابی علم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں قال الذین لا یعلمون لولا کیوں نہیں یکلمون کلام کرتا نہ ہم سے اللہ۔ دیکھو وہ بھی کہتے ہیں، دیکھو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ لینا سیدھا جس طرح اسی پڑھ کے آئے ہیں کہ یہود نے بھی یہ کیا سی کہ نل نؤمن لک اللہ جہرتن، اسی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نے دیکھ لیا جی اللہ تھانوں یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ میرے احکام نہیں ہے، تو رات میں تھانوں احکام دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح کی باتیں جن کے پاس کتابی علم نہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھو وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آئے ساڈے سامنے اور سانو کہے ہاں جی یہ میرے رسول نے، یہ میرے احکام نے، یہ میری کتاب ہے، تو یہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی وقال الذین کا کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے